بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ نے بھیجا تو آ گئے اور اللہ بلائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی زندگی بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اس بھری دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ باپ اولاد کو راضی کرنے میں لگا ہے، خاوند بیوی کو راضی کرنے میں لگا ہے، حاکم محکوم کو راضی کرنے میں لگا ہے، شاگرد استاد کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا وہ ہے کہاں؟ للذی ببکۃ، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کی تعریف اللہ بتا رہے ہیں، اس کا ایڈریس بتا دیا کہ وہ مکہ میں ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تین باتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو اپنے گھر کا پتہ بتایا کہ وہ مکہ میں ہے، دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں برکت ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر ہے ہدایت۔ تو بیت اللہ یہ باعث برکت اور باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے، پوری دنیا جہان کے لیے۔ اب اس آیت سے متعلق چند بات کہہ کر اس عاجز کو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ آپ عافیت کے ساتھ اس مبارک مجلس کی برکت سے اس مبارک سرزمین پر اللہ عطا فرما دیجیے۔ آج کل ہم لوگ برکت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کہتے ہیں کثرت کو۔ برکت یعنی ڈھیر سارا، برکت یعنی کثرت۔ برکت کسی اور چیز کا نام ہے، ڈھیر اور کثرت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایک واقعہ حقیقت آپ کے سامنے یہ عاجز سناتا ہے، وہ ہے بظاہر ایک لطیفہ جیسا۔ اب سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی۔ اگر 2-5 مہمان آ جاتے تھے تو اتنے برتن نہیں ہوتے تھے کہ اپنے برتن بھی کافی ہوں۔ پڑوس میں سے برتن لاتے تھے کہ مہمان آئے ہوئے ان کو کھانا کھلانا ہے، چائے پلانی ہے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو وہ برتن واپس کر دیتے تھے۔ تو ہماری بستی کے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں کے ایک نوجوان تھے، قد ان کا چھوٹا سا تھا اور تھے بڑے ظریف ہنسنے ہنسانے والے۔ وہ کسی کے یہاں مہمان گئے اور بہت سارے مہمانوں کے ساتھ گئے۔ ان کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی پڑوس میں سے کچھ برتن جمع کر رکھے تھے کھانے کے لیے۔ اب شام کا وقت تھا، شام کا کھانا تھا اور لمبا دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور اس علاقے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کھانا اتار لیا جائے تو میزبان جب تک نہ کہے وہاں تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی کرو بسم اللہ، یعنی شروع کرو، تو پھر سب بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے آداب تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی کرو بسم اللہ۔ اب وہ جو ہماری بستی کے قریب کے نوجوان جو چھوٹے سے قد کے تھے، بڑے ہنسنے ہنسانے والے تھے، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ سب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا بسم اللہ کا؟ پلیٹ تو دیکھو چھوٹی سی ہے۔
سب کی بڑی بڑی پلیٹ ہے, سب نے بسم اللہ پڑھی. میرے پاس چھوٹی سی پلیٹ ہے تو میں بسم اللہ پڑھوں گا. اگر بسم اللہ پڑھا تو برکت اتنی ہوگی کہ سب باہر نکل جائے گا, کون سنبھالے گا؟ تو یہ بات تو ہوئی ذرا ایسے ہی ہنسنے ہنسانے کی. حقیقت اصل میں لوگ برکت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کے معنی زیادتی کے, برکت کے معنی ڈھیر کے. اللہ کرے آج کی اس محفل میں یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ برکت کہتے کسے ہیں. برکت کا مطلب دوستو ڈھیر کا نہیں ہے, برکت کا مطلب کثرت کا نہیں ہے, برکت کا جو ہے تعلق کسی کوانٹٹی کے ساتھ نہیں ہے. برکت تو ایک چیز کے اندر شامل ہوتی ہے, اس کو تو زبان سے کہا بھی نہیں جا سکتا, اس کو تو ایکسپلین بھی نہیں کہا جا سکتا, اس کو تو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. بس یہ تو برکت والے راستے پر چل کر پتہ چلتا ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ برکت کا تعلق کسی مخصوص چیز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر نعمت کے ساتھ ہے. برکت کا تعلق ہر نعمت کے ساتھ. آج اگر ہماری کوئی بہن کپڑے دھو رہی ہو, ہم پوچھے بہن کیا کر رہی ہو, تو کہا کپڑے دھو رہی ہوں. کہ اللہ برکت دے. کہا نہیں ایسی دعا مت کرو. کہا کیوں؟ کہ پھر بہت دھونے پڑیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. تو وہی مطلب ہے, ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ برکت کا مطلب زیادتی کے. کپڑے دھوتے وقت اگر یہ دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے, اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے کپڑے دھونے پڑیں گے, دیر تک دھونے پڑیں گے. حالانکہ یہاں برکت کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے وقت میں برکت دے, اللہ صحت میں برکت دے, اللہ واشنگ پاؤڈر میں برکت دے, اللہ پانی میں برکت دے. جی تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے, یہاں برکت کا مطلب یہ ہے. لیکن ناسمجھی کی وجہ سے اور برکت کا مطلب خاص جو ہے, برکت کا مطلب جو خاص ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ برکت کا مطلب ہے زیادتی کے, اس مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً کہتے ہیں کہ نہیں برکت نہیں چاہیے. حالانکہ برکت کا تعلق تو ہر نعمت کے ساتھ ہے اور ہمیں ہر نعمت میں برکت کی ضرورت, بلکہ کوئی بھی نعمت بغیر برکت کے وہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی, وہ زحمت بن جاتی ہے. کسی قبیلے میں, محلے میں, خاندان کے اندر اگر فساد ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے اور سارے کے سارے مکھیا آ کے سمجھائیں, سارے کے سارے چودھری آ کے سمجھائیں اور علاقے کا پرائم منسٹر بھی آ کے تقریر کرے اور سمجھائیں کہ صلح کے ساتھ رہو, لیکن لوگوں کو غصہ اتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کسی کی سننی نہیں, ہم خود اپنا فیصلہ کریں گے اور مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں. ایسے موقع پر کوئی سفید ریش بوڑھا اس بستی سے گزرتا ہے, اس کا قیام ہوتا ہے, کوئی کان میں آ کے کہتا ہے حضرت دعا کرنا ہماری بستی میں جھگڑا ہو گیا ہے. وہ کسی نماز کے موقع سے یا کسی موقع سے سب کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے بھائیو محبت کے ساتھ رہو, اللہ کی برکت اور مدد آپ کے ساتھ رہے گی. محبت سے اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال ہوتی ہے. دوستو لڑائی جھگڑے میں فائدہ نہیں ہے. وہ اس درد کے ساتھ کہتا ہے, وہ اس درد کے ساتھ کہتا ہے کہ سننے والے سارے کے سارے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اسی محفل میں مصافحہ اور معانقہ ہو جاتا ہے, صلح صفائی ہو جاتی ہے. اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا برکت فی الکلام. بڑے بڑے مکھیا آئے, بڑے بڑے نیتا آئے, بڑے بڑے چودھری آئے, بڑے بڑے عقلمند آئے, کسی کی نہ چلی. لیکن ایک بوڑھا آدمی, ایک اجنبی آدمی آیا, دو جملے بڑے درد کے ساتھ کہے, لوگوں محبتوں کے ساتھ رہو, تم حضور کے امتی ہو, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, رسول اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بس سارے کے سارے رو پڑے اور سب نے مصافحہ کر کے گلے مل کے اپنے دل صاف کر لیے. تو ایک بوڑھے کے ان چند جملوں کو سن کر صلح صفائی ہو گئی. جی تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے برکت فی الکلام, کہ انہوں نے جو بات کہی ان کے کلام کے اندر برکت تھی, لہٰذا وہ برکت دلوں پہ اثر انداز ہوئی. تو برکت کا تعلق کئی مرتبہ کلام کے ساتھ ہوتا ہے. ایک آدمی سری نگر سے صبح کو نکلتا ہے, جموں پہنچتا ہے اور چند کام سمیٹتا ہے, شام کو جموں سے بیٹھتا ہے اور لیٹ نائٹ اپنے گھر پہ آ جاتا ہے, بچوں کے ساتھ آرام کرتا ہے. اسی طرح کا کام لے کر دوسرا آدمی اس کے پیچھے گاڑی لے کر نکلتا ہے. آفس گیا تو آفس بند, دکان پہ گیا تو اصل مالک نہیں, پیمنٹ لینے گیا تو جس سے لینا تھا اس نے کہا جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے, آپ ایک ہفتے کے بعد لیں. نتیجہ ہوا نہ آفس کا کام ہوا, نہ شاپ کا کوئی کام ہوا, نہ پیمنٹ کا کوئی کام ہوا, اور کام اسی طرح کے تھے جو پہلے آدمی کر کے آیا. کیا کہیں گے؟ پہلے آدمی کے وقت میں برکت ہوئی اور دوسرے آدمی کے وقت میں برکت نہ ہوئی. تو برکت کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگوں نے 60 سال 70 سال کی عمر میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے, ایسے ایسے کام کیے جی کہ دنیا آج ان کو یاد کرتی ہے اور سر دھنتی ہے. اور آج کے زمانے میں اس کے بعد والوں نے
100 سال کی عمر پالی اور وہ ایسے کام نہ کر سکے۔ موٹی سی بات ہے، آپ کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر جا کر دیکھیں، اس زمانے کے اندر جب لوگ دیوے بتی کی روشنی میں کتابت کرتے تھے، دیوے بتی کی روشنی میں کتابیں لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں انہوں نے پیٹ بھر کے اتنا لکھا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ٹیوب لائٹ کی روشنی میں پڑھنا مشکل ہو گیا۔ ہم سے تو بجلی کی روشنی میں ان کتابوں کو پڑھا نہیں جا رہا، اور انہوں نے دیوے بتی کی روشنی میں اتنا ڈھیر لگا دیا لکھ کر۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ برکت فی الوقت۔ تو برکت کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، برکت کا تعلق کلام کے ساتھ ہوتا ہے، برکت کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، برکت کا تعلق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ میں بہت سارے کام بنا لیتا ہے، اور دوسرا 5 لاکھ میں بھی اتنے کام نہیں بنا پاتا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ برکت فی المال۔ تو برکت کا تعلق تمام نعمتوں کے ساتھ ہے، تمام نعمتوں کے ساتھ۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں کسی نعمت کی، تو اس میں عافیت اور برکت ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ عافیت کے ساتھ یہ نعمت عطا فرما، اور یہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ جب برکت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، لفظ برکت بولتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ اصل میں یہ چیز ہمارے دل میں ابھی اتری نہیں ہے، جس دن دل میں اتر جائے گی اس دن دیکھیے اللہ رب العزت کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سالوں کے کام اللہ پاک مہینوں میں پورے فرما دیں گے، مہینوں کے کام اللہ ہفتوں میں، ہفتوں کے کام گھنٹوں میں ہو جایا کریں گے۔ ہمارے اکابر مشائخ کے ساتھ زندگی میں برکتیں لگی ہوئی تھیں، اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیے جو بڑی بڑی وقت کی حکومتیں نہ کر سکی، بڑی بڑی حکومتیں انجام نہ دے سکی، وہ کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے ان کے وقت میں، ان کے مال میں، ان کے مشورے میں، ان کے کلام میں، ان کی زبان میں برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ تو دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مکہ میں جو گھر ہے وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے۔ اب آئیے دوسرا مطلب، یہ جو اللہ پاک نے کہا اس گھر کے اندر ہدایت ہے، وہ ہدایت کا باعث ہے۔ تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ برکت تو سمجھ گئے نا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ جب ہم یوں کہیں کہ اللہ امت کو ہدایت عطا فرما، تو فوراً ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے، ہدایت کا مطلب ہے کہ امت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ اگر امت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے تو یہ ہدایت کی بہت بڑی قسم ہے، ہدایت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن ہدایت منحصر صرف نماز کی توفیق ہی میں نہیں ہے، ہدایت کا تعلق بھی اور ہدایت کا مفہوم بھی بہت بڑا ہے، اور ہدایت کا تعلق بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت ہم ہدایت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما، یعنی دین کی ہدایت عطا فرما، نماز کی ہدایت عطا فرما۔ اس کو مختصر یوں سمجھ لیجئے، جس موقع پر جو عمل اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کروانا پسند ہو، اس موقع پہ اس عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ اس موقع کی ہدایت کا ملنا ہے۔ جس موقع پر جو عمل اللہ کو پسند ہو، وہ عمل اگر اللہ تعالیٰ اگر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، تو سمجھ لیجئے اس موقع کی ہدایت آپ کو مل گئی۔ اب 1-2 مثالوں سے ذرا اس کو اور واضح کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ روڈ پر جا رہے تھے، آپ اپنی 4 وہیل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آگے کوئی نوجوان بچہ اپنی بیوی کو، بہن کو یا والدہ کو لے کر جا رہا تھا، اور اچانک اس نے ایمرجنسی ایسے بریک لیے، ان بیلنس ہوا اور دھڑام سے گرا۔ آپ نے بھی ایمرجنسی بریک لیا اور سائڈ پہ اپنی گاڑی پارک کی، فوراً جلدی سے اترے اور ان کو سہارا دیا، گاڑی اٹھا کے کھڑی کی اور پوچھا بھائی آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ اب وہ تو ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، اور وہ جو بہن تھی وہ کچھ ہوش میں تھی، پوچھا بہن جلدی بتائیں آپ کہاں سے آ رہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم فلاں گاؤں سے آ رہے ہیں اور فلاں شہر میں جا رہے ہیں، اور یہ قریب کا گاؤں، یہاں سے ہم نکلے ہیں، یہ میرا فون نمبر ہے، یہ ہمارے گھر کا پتہ ہے۔ آپ نے فوراً جلدی سے فون نمبر لیا اور اپنے فون سے ڈائل کیا اور کہا بھائی اسی طرح سے تمہاری بہن جو تمہارے نیئر ڈیئر کوئی جا رہے تھے، وہ اسی طرح سے ایک حادثے کا شکار ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہم ان کو ایک ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل کا نام یہ ہے، آپ وہیں پہنچیے۔ اب آپ ان کو ہاسپٹل میں لے کر گئے، فٹافٹ لوگ بائک پر اور 4 وہیل لے کر وہاں ان کے جتنے نیئر ڈیئر تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بر وقت ان کی ہیلپ کی اور ان کو ہاسپٹلائز کر دیا، ورنہ خون نکل جاتا، بے ہوش ہوتے، ضائع ہو جاتا اور نقصان ہو سکتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ جو آپ ان کو اپنے لفٹ دے کر اپنی گاڑی میں ہاسپٹل میں سبمٹ کرنے کے لیے ان کو گئے، ایڈمٹ کرنے کے لیے گئے، تو یوں سمجھیے کہ اس موقع کی ہدایت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔
ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا ارے ہوں گے کوئی، چھوڑو یہ تو ہوتا ہی رہتا، بھاگو یہاں سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس موقع کی ہدایت کو اگنور کر کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کام میں حصہ لے لیا، کسی کی مددگار آپ ثابت ہو گئے اور آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہیلپ کر دی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اس موقع کی ہدایت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ ہدایت یافتہ کہلائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ بلخ خراسان کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ وقت کے محل کے اوپر سو رہے تھے، آہٹ آئی، پوچھا کون؟ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں محل شاہی پر بغیر اجازت کے کون آیا؟ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ آرام کریں، میرا ایک اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ محل کی چھت پر رات کے وقت میں، مکان کی چھت پہ کوئی کہے میری بکری گم ہو گئی ہے، میری جو ہے گھوڑا گدھا گم ہو گیا ہے، مکان کی چھت پہ کوئی گھوڑا گدھا ملا کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے کیسی بیوقوفی کی بات کرتا ہے، محل کی چھت پر رات کے وقت میں اونٹ تلاش کرنے تم آئے ہو؟ تو کہا اگر آپ کو اس پر تعجب ہے تو مجھے اس پر تعجب ہے کہ محل کے عیش و عشرت کے نقشے میں آپ اللہ کی محبت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کہنے والے نے اس درد کے ساتھ کہا کہ سننے والے کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی۔ بس اسی وقت نیچے کمرے میں اترے، محل لباس شاہی کو نیچے اتارا اور ایک فقیرانہ لباس، ایک پیراہن، ایک فیرن پہنا اور جنگلوں کی طرف نکل گئے اور اللہ کو منانا شروع کیا اور ولایت خاصہ کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ تو بلخ سے چلے اور اس شان کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے۔ ایک قدم رکھتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، ایک قدم بڑھاتے، مصلی بچھاتے، 2 رکعت سکون کی پڑھتے، پھر اٹھتے، ایک قدم اٹھاتے، مصلی بچھاتے، 2 رکعت سکون کی اللہ کی محبت کی پڑھتے۔ 2.5 سال میں خراسان سے پہنچے بیت اللہ۔ جب بیت اللہ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور کہا پیارے اللہ، لوگ تو قدموں کے بل چل کر آتے ہیں، میں تو پیشانی کے بل چل کر آیا ہوں، میری حاضری کو قبول فرما لیجیے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ یہ دعا کر کے انہوں نے طواف کیا، 2 گانا واجب الطواف ادا کر کے بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک بوڑھی عورت چادر میں لپٹی ہوئی ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور طواف کرتی ہے، اور ابراہیم ادھم باطن کو صاف کر کے اور اللہ کی محبت میں جھک جھک کر انہوں نے اپنے باطن کو اتنا روشن کر لیا تھا کہ کشف کی نظر سے وہ دیکھ رہے تھے کہ بیت اللہ کے اوپر جو تجلیات خاصہ کا ورود ہو رہا ہے، وہی تجلیات خاصہ اس عورت کے سر کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اس کے جسم پہ نازل ہو رہی ہیں۔ جب اس نے طواف مکمل کیا تو یہ گئے اور نگاہوں کا پردہ کر کے پوچھا، بڑی بھی یہ تجلیات آپ کو کیسے ملی، یہ انعامات کی دولت آپ کو کیسے ملی؟ میں تو اتنا مجاہدہ کر کے آیا ہوں اور مجھے تو یہ نعمت نہ ملی، آپ کو کیسے مل گئی؟ اس نے کہا ابراہیم ادھم تو جبین نیاز لے کر آیا ہے، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ ابراہیم ادھم تو جھکنے والا سر لے کر آیا ہے، میں جھکنے والا دل لے کر آئی ہوں۔ تو بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا ورود ہوتا ہے، تجلیات خاصہ کا ورود ہوتا ہے۔ اب ابراہیم ادھم کی وہاں یہ کیفیت بنی۔ اب یہ ابراہیم ادھم اللہ کے ولی کامل تھے۔ یہ ایک مرتبہ شہر میں جا رہے تھے کسی جگہ، دیکھا ایک رئیس زادہ، ایک مومن کا بیٹا رئیس زادہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اتنی پی رکھی ہے کہ قیبی ہو گئی ہے، منہ بھی خراب ہے۔ غور سے دیکھا اور کہا کہ مومن ہے، حضور کا امتی ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے، لیکن ایمان تو محفوظ ہے، یعنی کلمہ تو اس نے پڑھا ہے، مومنوں میں تو اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا منہ دھویا، اس کی قے صاف کی، اس کو اٹھایا، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے جسم سے لگا اس کو ہوش آ گیا۔ جیسے اس کو ہوش آیا اس نے دیکھا کہ وقت کا ولی کامل ابراہیم ادھم تاریخ سلطنت بلخ جی میری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
کہنے لگا ابراہیم ادھم میں تو سمجھتا تھا یہ اللہ کے ولی گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ فوراً ابراہیم ادھم نے کہا نہیں بیٹا تو اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، ہم نفرت گناہوں سے کرتے ہیں، گنہگاروں سے نہیں کیا کرتے، ہم عاصی سے نفرت نہیں کرتے، معاصی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو سینے سے لگایا، اسی وقت اس نے عہد کر لیا اللہ اب میں تیرے بندے کے سامنے بیٹھ کر یہ عہد کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی نہیں پیوں گا، اب میں کبھی شراب نوشی نہیں کروں گا، اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت اللہ پاک نے ابراہیم ادھم کو کشف کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا کہ اس وقت ہم نے اپنی ولایت کے لیے اس نوجوان کو مخصوص کر لیا ہے۔ رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب اللہ کے دیدار کی جو بھی شان ہو، جو بھی حیثیت ہو، تو اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم ادھم ہم نے اس کو اپنی ولایت خاصہ کے لیے تیری وجہ سے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ تو نے ہماری وجہ سے اس کا منہ دھویا تھا، تو نے ہمارا خیال کر کے یہ ہمارا بندہ ہے، ہماری وجہ سے اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے تیری وجہ سے اس کو ولایت خاصہ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو دوستو جب کوئی بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے، کئی مرتبہ خدمت کرنے والے کی نسبت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ مخدوم کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ مخدوم کی نسبت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ خادم کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کے کسی مرید نے مزار قاسمی جو دیوبند کے اندر ہے، اسی دن اس زمین کے ٹکڑے کو وقف کیا کہ آج کے بعد یہاں علماء صلحاء دفن ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی خبر اس سرزمین پر، مزار قاسمی کی سرزمین پر سب سے پہلی خبر حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی بنی۔ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم جو حضرت قاری طیب صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس عاجز کے سامنے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، میرے کانوں نے سنا اور اس واقعے کو دل نے محفوظ کیا۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ فرمایا کہ میرے نانا خسر تھے، میری نانی ساس تھی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ بیٹھو، یہ واقعہ تم کتابوں میں پڑھو گے، یہ واقعہ تم کتابوں میں پڑھو گے اور بزرگوں سے بھی سنو گے، لیکن یہ بتانے والا کوئی نہیں رہے گا کہ میں اس واقعے کا شریک تھا۔ یہ نانا خسر کی بات، میں اس واقعے میں شریک تھا۔ کہا جس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کی قبر کو کھودا گیا تو مٹی بالکل نمناک تھی، جیسے آپ دیدہ ہو، جیسے رو رہی ہو، اور خوشبو چاروں طرف اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ایسی خوشبو کسی نے سونگھی نہیں۔ جب حضرت کی تدفین عمل میں آئی، لوگوں نے مٹی قبر پہ چڑھا دی، بہت سے لوگوں نے مٹی اٹھا لی، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے وہ مٹی اٹھائی تھی، اور میں نے اپنی جیب میں رکھ لی، اور میں چھوٹا تھا اس وقت، میں نے جیب میں رکھ لی۔ جب میں گھر پر آیا تو والدہ حیات تھی، والدہ نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کس نے، تم نے لگائی ہے؟ کہ میں نے نہیں لگائی، البتہ میری جیب میں قبر کی مٹی ہے جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، اس کی خوشبو ہے۔ کہا دکھاؤ۔ کہا میری جیب الٹی کی، میری جیب، انہوں نے جیب کو الٹا کیا، اور جیب کو الٹا کر کے سارے کے سارے ذرات اپنے دستی رومال میں، رومال جیسے بندھا ہوا ہے، دستی رومال میں سارے ذرات، یہاں تک کہ جیب الٹا کر کے جھاڑ دی، اور اس کی ایک پٹلیاں باندھ کے، چھوٹی سی گٹھری سی باندھ کے اپنے صندوق چک میں رکھی، اور یہ نصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو اس مٹی کو میری قبر میں رکھ دینا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جنازے کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے تھے، ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی، وہ بھی دور اس نماز میں شریک ہوئی۔ کسی نے کہا جنازے کی نماز کے لیے عورتوں کی شرکت اور عورتوں کا آنا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، آپ کیوں آئی ہو؟ تو وہ جو بیل گاڑی چلانے والا تھا تو اس نے کہا کہ اسی بوڑھی عورت سے پوچھو، پوری رات اس نے مجھ سے بیل چلوائے، اور پوری رات میں بھی تھکا، بیل بھی تھکے، اور ہم صبح کو یہاں پہنچے۔ پوچھا بڑی بھی کون سی مجبوری تھی، کیوں آپ آئی؟ کہا میں رات کو سوئی تھی، ابھی آنکھ لگی تھی، اور کسی کہنے والے نے خواب میں کہا ایک اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھا جانے والا ہے، جو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ کئی مرتبہ صاحب جنازہ یعنی میت اتنی مقرب اور معزز ہوتی ہے اللہ کے یہاں، نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی برکت سے، اور کئی مرتبہ نماز پڑھنے والے اتنے عظیم اور بابرکت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گنہگار میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ عاجز بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ہاسپٹل پہنچے، اور ہاسپٹل جانے کے بعد آپ نے ایڈمٹ کر دیا، اور اس موقع پہ اس کے رشتہ دار بھی آ گئے اور سب نے آپ کا شکریہ ادا کیا جی۔ تو اس موقع کی گویا اللہ پاک نے ہدایت آپ کو عطا فرما دی، اور کئی مرتبہ ایسی خدمت کے کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے فیصلے فرما دیتے ہیں۔
میں نے کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا بچپن میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے اور تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، اس میں ان کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ تو شام کے وقت میں بکریوں کو لے کر واپس بستی لوٹنا تھا، تو ایک بکری کا بچہ اس نے اتنا پریشان کیا، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس میدان میں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے تھک گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی، بکری کے بچہ تھک کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، کیا فائدہ ہوا، کیا ملا تجھ کو مجھے تھکانے سے؟ جان تو تیرے اندر ایک گھوسے کی بھی نہیں ہے، ایک گھوسا ماروں گا تو مر جائے گا، جان نکل جائے گی، دم تو تیرے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک گھوسا کھا سکے، خود بھی تھکا مجھے بھی تھکا، کیا ملا تجھے؟ اب یہ ایسے معصومانہ انداز میں، ایسے درد بھرے انداز میں کہا۔ اسی وقت اللہ پاک نے نبوت کا فیصلہ فرما دیا کہ اب میرے موسیٰ کا باطن ایسا بن چکا ہے کہ اب یہ امت کو لے کے چلے گا۔ تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی خدمات بندوں سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خدمت کے انجام دینے پر پھر اس بندے سے بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو 2-4 کام کہیں تو فوراً پیر پٹکتے ہیں، اتنے سب مجھ سے کام نہیں ہو سکیں گے۔ اس میں آزمائش ہوتی ہے، جب اس سے اتنے کام نہیں ہو سکتے، یا کئی مرتبہ باہر نکلتے بائک لے کر، ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی بوڑھی عورت ہے، بیٹا شہر جا رہا ہوں، نہیں میں شہر نہیں جا رہا ہوں، وہ سوچتا ہے کہ آگے اگر کہوں گا شہر جا رہا ہوں تو یہ کوئی کام سپرد کرے گی۔ تو جب اس کے دل کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بیوہ عورت، کوئی بیوہ عورت، کوئی مجبور عورت، کوئی بوڑھی عورت کی اتنی سی خدمت وہ انجام نہیں دے سکتا، اتنی حص اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے نہیں فرماتے۔ اور جو خوشیوں کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خدمت سے خدا ملتا ہے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ اپنا تعلق خاص عطا فرماتے ہیں اور بڑے بڑے خیر کے کام لینے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جس موقع پر جو کام اللہ کو پسند ہو، اس کام کی توفیق اگر اللہ پاک عطا فرما دیں تو یہ سمجھ لو اس موقع کی ہدایت اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی۔ ایک مثال اور پھر اس آیت کے مجموعی مفہوم کو ذکر کر کے بات آگے۔ آپ گھر میں سوئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، پڑوس میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی رہی، رات بھر یہ آواز آتی رہی۔ اللہ کی شان، رات بھر جب یہ آواز آئی تو آپ نے اپنی بیوی کو، اپنی جوان بیٹی کو کہا، بیٹی پڑوس کی گھر میں جاؤ اور ان عورت سے پوچھو کہ کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا، کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا۔ آپ ذرا میری طرف متوجہ رہو، انشاءاللہ مجھے امید ہے میری آواز آپ کے کانوں تک تو پہنچ ہی رہی ہوگی، اللہ دل تک بھی پہنچا دے۔ فرمانے لگے کہ جاؤ بیٹا پوچھ کر آؤ کہ بچہ رات بھر کیوں روتا رہا۔ اللہ کی شان، یہ عورت گئی اور جیسے گئی تو اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی اور رو کے حال برا تھا اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ جب جا کے پوچھا آنٹی یا بہن یا بھابھی، جو بھی رشتہ لگتا ہو، قریبی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، کیا بات ہے، بچہ پوری رات کیوں روتا رہا؟ اتنا کہہ کے وہ بلک کے پھر رونے لگی۔ پوچھا، اللہ کے واسطے بہن آپ پلیز ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی تکلیف کا اگر ہمیں پتہ نہ چلا اور ہمارے اگر بس کی وہ ہے، ہمارے کنٹرول میں اگر ہے کہ ہم اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں بتا اور ہم نہ کر سکے تو اللہ کی ہماری پوچھ ہوگی، پلیز آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ ہی کے تو ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے انکل تو پردیش گئے ہوئے ہیں 2 پیسے کمانے کے لیے اور گھر میں ایک آنا نہیں ہے اور بچہ رات بھر بخار میں جھلستا رہا اور میں اس کو کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ کہا کہ اچھا، آپ نے مجھے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ بچے کو شفا دے، میں ابھی آتی ہوں۔ اب یہ بچی گھر میں آتی ہے اور کہتی ابو ہمارے پڑوس میں رات بھر بچہ روتا رہے، رات بھر بچے کی ماں روتی رہے اور ہم عیش کے ساتھ سوتے رہیں، ابو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ اور انہوں نے تو ایسی کہانی سنائی ہے، کہہ رہے بیٹا واقعی اللہ کی پکڑ آئے گی، بیٹا یہ 1000 روپے لو اور جلدی جاؤ اور اس کے ساتھ جاؤ کہ تمہارا جو فیملی ڈاکٹر ہیں اس کے پاس جا کے اس بچے کو دکھاؤ اور بل آپ پے کرنا، اور جب واپس لوٹو تو کچھ راستے سے پھل بھی لے کر آنا اور چھوٹا سا کوئی کھلونا بھی اس بچے کو دلانا تاکہ اس کھلونے کے سہارے وہ بچہ کھیلتا رہے۔ اب آپ نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا تو یوں سمجھو اس موقع کی ہدایت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔ یہ خیر کا کام تھا،
یہ ہدایت کی یہ خیر کا کام آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا، اگر آپ اس کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس موقع کی ہدایت سے اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا۔ جب دوستو ہم خیر کے کام کریں گے، خیر کے کام کے اندر ایسی برکت اور کشش ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دوسرے کام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی برکت اور تاثیر یہ ہے اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اس کے بعد جو نیکی کی توفیق ملنے والی ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں نیک بنے، ہم نیک بنے، تو جو خدمت کا موقع جس وقت نصیب ہو رہا ہو فوراً بلا تعمل بلا تاخیر اس کو کر لینا چاہیے دوستو۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا وہ گھر جو مکہ میں اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے۔ اب ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ وہاں ملتا کیا ہے، وہاں برکت ملتی ہے اور ہدایت ملتی ہے، لیکن وہ برکت اور ہدایت ہمیں ملے کیسے؟ ہاں ہر بندہ تو جا نہیں سکتا، ویزا کی ایزا ہے جی، اور ٹکٹ کی مہنگائی ہے، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہیں، ہر بندہ تو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے بندوں کی کمزوری کی پر ترس کھاتے ہوئے اللہ نے انتظام فرمایا، یہ جو ہماری جتنی مساجد ہیں ان تمام مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف ہے، گویا رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں بیت اللہ پر، اور بیت اللہ کے تھرو پھر پہنچ رہی ہیں مساجد میں۔ تو جن لوگوں کا تعلق جتنا گہرا مساجد کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر ان مساجد کے ذریعے سے وہ برکتیں عطا فرمائیں گے ہمارے دلوں میں، وہ ہدایتیں عطا فرمائیں گے اللہ پاک ہمارے جسموں کو اور ہمارے دلوں کو۔ اس کے بعد وہ برکت اور ہدایت کی نعمت لے کر ہم محلوں میں اور اپنے گھروں میں جائیں گے، اور اس طرح سے وہ برکت اور ہدایت کی خیرات تقسیم ہوگی۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے، بجلی تیار ہوتی ہے بجلی گھر کے اندر، پاور ہاؤس کے اندر، وہاں سے بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے ٹرانسفارمر میں، جس کو ڈی پی بھی کہتے ہیں، ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں، وہ جو کھمبوں پر پیٹی جیسی رکھی رہتی ہے، پھر اس میں ہائی وولٹیج آتے ہیں، پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے تاروں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ اگر بجلی گھر سے ہمارے گھروں میں آ جائے تو فریج بھی جلا کر خاک کر دے، اور ٹیوب لائٹ اور پنکھے بھی جلا کر خاک کر دے، کیونکہ ہائی ٹینشن ہوتا ہے، وہ ہائی پاور ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے آتی ہے ٹرانسفارمر میں، اور ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ تو گویا برکت اور ہدایت کا دھارا بہہ رہا ہے بیت اللہ کے اوپر، اور بیت اللہ سے ٹرانسفر ہو رہی ہے مساجد کے اندر، یہ بھی بیوت اللہ ہے مساجد کے اندر۔ اب جس کو جو توفیق اور ہدایت چاہیے اس کو چاہیے کہ مساجد سے اپنا رابطہ بنا کے رکھے، جو جتنا گہرا تعلق مسجدوں کے ساتھ رکھے گا، نمازوں کے ساتھ رکھے گا، ذکر حلقوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اتنی ہدایت اور برکت اس کے سینے میں منتقل فرمائیں گے، اور پھر وہ اس ہدایت اور برکت کے ساتھ جب گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومے گا، وہ چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کا ایک میسنجر ہوگا، اللہ رب العزت کے رحمت کا اور برکت کا ایک نمونہ ہوگا دوستو۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے گا، ان کو کہتے ہیں اللہ والے، ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مسجدوں کا رخ کس زاویے میں ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ یار ادھر جو ہے ذرا بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، تھوڑا سا ہم جو ہے قبلہ چینج کر دیتے ہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریڈیو پہ خبریں سنتے ہیں تو کئی مرتبہ ریسیپشن برابر نہیں آتا تو اس کو یوں گھماتے ہیں، جب گھماتے ہیں تو ایک دم سے کلیئر وائس ہو جاتی ہے۔ تو کلیئر کیوں ہوئی؟ معلوم ہوا کہ اس کی جو فریکوینسی تھی وہ اس رخ پر چل رہی ہیں، اس کی برقی لہریں اس رخ پر اڑ رہی ہیں، لہذا رخ گھمایا تو ریسیپشن صاف ہو گیا۔ اسی طرح مساجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ برکتوں کی جو فریکوینسیز ہیں وہ اس رخ پر آ رہی ہیں، اس رخ پر آ رہی ہیں۔ جب ہم مسجدوں میں جائیں گے پھر وہ فریکوینسیز، وہ برکتیں وہ ہمارے قلوب کے اندر متوجہ ہوں گی، قلوب میں آئیں گی، اور پھر ان قلوب میں لے کر ہم اپنے گھروں میں جائیں گے۔ گھر میں جائیں گے تو بچے خوش، بیوی خوش، ماں خوش، بہن خوش، بستیوں میں کاروبار پر جائیں گے تو ہمارے پڑوسی خوش، ہمارے نیبر خوش، ہماری لیبر خوش، یہ سارے کے سارے خوش۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم برکت والے ہوں گے، ہم ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چیز وہ چیز ہے دوستو، یہ دولت وہ دولت ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں بھی مانگیں۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں دولت مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اور کاروبار مانگتے ہیں، گھر بار مانگتے ہیں، کار بہار مانگتے ہیں، ہم نشانہ بنا کر، موضوع بنا کر اپنی دعاؤں میں
جی اس کو بھی شامل کریں پیارے اللہ، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے اللہ، کامل ہدایت دے دیجئے، کامل برکت دے دیجئے اللہ، ہماری زندگی میں برکت، ہمارے وقت میں برکت، ہمارے مال میں برکت، ہماری صحت میں برکت، عمر میں برکت، یعنی ہر نعمت کا جتنا اس وقت تصور ہو سکتا ہو اللہ سے مانگے، اللہ ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ تو دوستو ہدایت اور برکت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جس دن ہم نے اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالا اس دن دوستو یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ افریقہ کے ملک میں، خاص طور سے ملک زامبیا، افریقہ کا ایک ملک ہے زامبیا، اس کی راجدھانی ہے لوساکا۔ تقریباً ہمارا ہر سال شیخ مرشد کے خانقاہ میں اعتکاف میں جانا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت پورے بازار میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے کرفیو کا ہو، کوئی دکان کھلی نہیں، سب بند، سب اپنے اپنے گھروں پر، بس ہم کھانے کو کوئی دکان کھلی نہیں ہوتی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ماحول کیسے بنا؟ کہ جی یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے بنا۔ ہم نے کہا کیسے؟ تو کہا ہوا یہ کہ جو ایشین فیملیاں ہیں جو ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں انڈیا سے، یہاں پہنچے تو وہ کاروبار میں اللہ پاک نے ان کو بہت جو ہے کچھ نوازا ہے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں ان کے، یعنی وہاں کے راجہ مہاراجہ ہیں یہ بزنس کے۔ اور یہاں کے جو لوکل ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی شاپ ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، وہ جو ہیں دکانوں کے باہر، دکانوں کے سامنے جو دکانیں ہوتی ہیں فٹ پاتھ پر، اس طرح ان کے کاروبار ہیں۔ اب یہ لوگ فجر کے بعد فوراً آتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، ظہر کے وقت جاتے ہیں، ظہر کی اذان پر دکان بند کر کے کھانا کھاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قیلولہ کرتے ہیں، ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر شٹر اٹھاتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، چالو کرتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، شٹر کو لاک کر کے آئندہ کل کی نیت سے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب عصر سے لے کر اب کوئی دکان نہیں کھلتی۔ جب یہاں کی لوکل پبلک نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجر تو یہ ہیں، ایشین لوگ، یہ انڈیا کے لوگ آئے ہوئے بڑے بڑے تاجر تو یہ ہیں، اور لوگ ان کو مقصد بنا کے، ان کی دکان سے خریدنے کا مقصد بنا کے ان کے یہاں آتے ہیں، اور ضمناً ہمارے یہاں بھی کچھ چیز لینے آ جاتے ہیں، کوئی میچ کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہاں نہیں ملی تو یہاں دیکھ لو، تو اصل تو ان کے مقصد سے آتے ہیں۔ جب یہ دکان بند کرنے لگے، ان کی وجہ سے کوئی آتا نہیں تو ہمارے پاس آئے گا کون، تو چلو ہم بھی بند کرتے ہیں۔ تو ایشین لوگوں نے بھی بند کرنی شروع کی، تو وہاں کے لوکل پبلک جو وہاں کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے ہیں، انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ماحول یہ بنا کہ عصر کے وقت پورے کے پورے شہر میں ایک کرفیو اور سناٹا جیسا ماحول ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ایک صفت یہ کہ وہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، جو قانون فطرت ہے کہ آدمی جلدی سوئے اور جلدی اٹھے۔ اور ایک تیسری چیز عجیب وہاں کے مسلمانوں میں، جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا دیندار بھی ہے، جو جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا دیندار۔ آج ہمارا حال یہ ہے، 2 پیسے آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، چال بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں، رشتہ داریاں بدل جاتی ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں، نشستیں بدل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں کا ماحول اذان ہونے سے پہلے مسجدوں کے جو پارکنگ یارڈ بنے ہوئے ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں سادگی ایسی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستو ہم برکتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں، اللہ سے ہم ہدایت مانگیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کے ساتھ جئیں گے تو پھر ہمیں ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ بھائی دکان جتنی دیر تک کھولیں گے اتنی آمدنی ہوگی، جتنی محنت کریں گے اتنا ملے گا، فضائل اعمال میں، فضائل صدقات والے حصے میں اٹھا کر دیکھیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کوٹ کی ہے، اور اس میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے میں جتنی محنت کروں گا اتنا مجھے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ایسا روزی اس کو باندھ دیتے ہیں، وہ اگر محنت کرے گا تو دیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے۔ اور اگر یہ سوچتا ہے کہ روزی تو اللہ پاک نے میری متعین فرما رکھی ہے، البتہ یہ عالم اسباب ہے، کچھ نہ کچھ تو یہاں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، البتہ روزی اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی محنت پر اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اس کی اللہ تعالیٰ کے ذات پر اس یقین کی وجہ سے۔ تو دوستو ہم یقین کو ذرا درست کریں نا، اس پر محنت کریں۔ آج جو ہم گدھا مزدوری کر رہے ہیں اور جاب پر اور شاپ پر اور ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی لگا رکھا ہے اور خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ کیا مطلب؟ یہ کہ ہماری ایمان کی کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ ہم نے محنت پر یقین رکھا کہ جتنی محنت کریں گے اتنا ہمیں ملے گا، اور محنت جتنی
کم ہوگی اتنا کم ملے گا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ محنت کرتے۔ حالانکہ سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ روزی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، بس عالم اسباب میں چونکہ اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لہٰذا ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کھیتی والا، شالی لگانے والا کھیت کو جوتتا ہے، شالی لگاتا ہے، اب اس نے لگا تو لی، یہ اسباب اختیار کر لیے، اب وہ یہ خوش ہو کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنے ہزار کا جو ہے یہ بیج ڈالا ہے، تو مجھے اتنے لاکھ اتنے ہزار تو ملنا ہی چاہیے کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں، ٹربل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنا آپ نے کیا یہ تو آپ کے اختیار کی چیز تھی۔ عالم اسباب میں چاول لینے کے لیے اتنا تو آپ کو کرنا ہی تھا کہ شالی لگانی تھی، آپ کو اتنا تو عالم اسباب میں کرنا ہی تھا، لہٰذا آپ نے کر دیا۔ لیکن آگے جو ہے آپ اپنی محنت پر بھروسہ نہ کریں، آگے کا کام یہ ہے کہ محنت پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ پیارے اللہ جو کچھ تھا ہاتھ میں اس کو ملا دیا خاک میں، مٹی میں ملا دیا، یا اللہ نظر آپ کی ذات پر ہے، آپ دیں گے نفع تو ملے گا اور نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا، میں نے تو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ماموں کے گاؤں کے قریب میں ایک ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس نے ایک ٹریکٹر خریدا، نیا ایک تھریشر مشین خریدا، اور گیہوں جو ہے اس کے اندر تھریشر کے اندر ڈال کے اس کی بالیوں سے بیج الگ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ مشین تھی اس کی، اور کافی سارا اس نے ڈھیر لگا دیا اناج کا، یعنی لوگوں کی مزدوری کی، لوگ اس کے پاس لے کر آتے تھے اپنے ٹریکٹر ٹرالیوں میں اور گیہوں نکلواتے تھے اور اپنا لے جاتے تھے، اور اس کا 10 بوری پہ 1 بوری یا 20 بوری پہ 1 بوری جو اس کا حصہ تھا وہ تھا، تو اس نے اپنا نفع کا ایک طرف کافی ڈھیر لگا دیا تھا، اور کچھ بھوسا بھی اس کا تھا، بھوسے کا بھی ڈھیر لگا رکھا تھا۔ کسی راہ چلتے ہوئے شخص نے کہا کہ چودھری صاحب آپ تو بڑے کما گئے، تو اس نے اتنا بھونڈا لفظ استعمال کیا خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، کہ جس کو یہ عاجز نہ بیان کر سکتا نہ آپ اس کو سن سکتے۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے اس سے حاصل کیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ میاں ایسے تھوڑے ملا 2 تماچے اس کو مارے تھے، تو ایک بہت ہی غلیظ اور گالی کا لفظ مالک کے بارے میں استعمال کر کے کہا کہ اس طرح سے جو ہے اس سے لیا ہے ہم نے، ایسے تھوڑی محنت کی ہے اور اس سے اس طرح سے لیا ہے۔ بس اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو گندے بول پسند نہیں ہیں، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہیں۔ اسی وقت ٹریکٹر کے جو سیلنسر تھا، دھواں نکلتا ہے جس میں سے، اس میں سے ایک پتنگا نکلا اور بھوس میں وہ جو بھوسا پڑا ہوا تھا اس بھوسے میں لگا، اور چونکہ جنگل تھا وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، اس تیزی کے ساتھ آگ لگی، بھوسا بھی جل گیا اور گیہوں بھی جل گیا، اور سارا کا سارا خاکستر ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو متکبرانہ جملے پسند نہیں ہیں، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے تواضع اختیار کرے، پستی اختیار کرے۔ اللہ کو پستی پسند ہے، اللہ کو جھکا رہنا پسند ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھنے میں تواضع ہے، اس میں پستی ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، اس میں پستی ہے، پھر کھڑا ہو کر سجدے میں جاتا ہے، پستی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان نماز میں نیچے کو ہوتا جاتا ہے، نیچے کو رکوع میں، سجدے میں، اور سجدے میں جا کے سب سے زیادہ زمین پر اپنی ناک رگڑ کے وہ سب سے زیادہ پستی اختیار کرتا ہے۔ جیسے اوپر سے وہ نیچے کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو نیچے سے اوپر کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نزدیک بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ اور فارسی شاعر نے کہا، نہد شاخ پر میں و سرور زمیں، وہ شاخ جس کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے باغوں میں جن پر سیب لگے ہوئے ہیں وہ شاخ جھکی ہوئی ہیں، اور جن پہ کچھ نہیں لگا وہ یوں کھڑی ہوئی۔ تو جو آدمی باکمال ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، اور جس کے اندر کمال نہیں ہوتا وہ متکبر ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ اور جتنی کمالات اندر آتے جاتے ہیں اتنا اس کے اندر جھکاؤ آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اطمینان و سکون آتا جاتا ہے۔ آپ نل کے نیچے کوئی بالٹی رکھیں، ڈول رکھیں، اور نل چالو کریں تو اس کے اندر دھڑ دھڑ کی آواز آئے گی جی، اور جب مکمل بھر جائے گی بالکل آواز نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا خالی میں شور ہوتا ہے اور جو بھر جاتا ہے وہ پرزور ہوتا ہے۔ جو اچھل رہا ہے سمجھ لو کہ اس میں کچھ نہیں ہے، جو اچھل رہا ہے سمجھ لو اس میں کچھ نہیں ہے، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں ہے جی۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں، جو جتنا باکمال ہوتا ہے، جتنا باکمال ہوتا ہے
وہ اتنا اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باکمال بنائے، ہمیں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، دینداروں کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ مضبوط فرمائے، دنیا اس ناپاک دنیا، اس ملعون دنیا کی طرف اللہ ہماری توجہ کو مبذول نہ کرائے، اللہ دنیا کو سائے کی طرح ہمارے ساتھ دے دے۔ یاد رکھے دوستو، کسی آدمی پر اگر آپ کو قابو پانا ہو، کسی آدمی کے سائے پہ قابو پانا ہو تو آدمی کو پکڑ لو، سایہ اپنے آپ قابو میں آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کا شیڈو پیچھے گر رہا ہے، آپ اس پہ پیر رکھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ گیا، پھر پیر رکھیں۔ بچپن میں یہ حرکت ہم نے بہت کی، بچپن میں تو عجیب عجیب کام ہوتے تھے۔ اب اس پہ پیر رکھنے وہ آگے جا رہا ہے، پھر پیر رکھنے وہ آگے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو سائے کو پکڑنا ہے تو صاحب سائے کو پکڑ لو، سائے کو پکڑنا ہے صاحب سائے کو پکڑ لو، سایہ اپنے آپ گرفت میں آ جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے انجوائے کریں، دنیا سے فائدہ اٹھائیں، خالق دنیا کے ساتھ اپنے رابطہ استوار کر لو، انشاءاللہ یہ دنیا اللہ پاک قدموں میں ڈال دیں گے، یہ دنیا اللہ قدموں میں ڈال دیں گے۔ ایک مثال اس عاجز نے اس سے پہلے بھی مختلف مجالس میں دی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے، چونکہ ہر جگہ افراد نئے ہوتے ہیں، پھر سے یہ عاجز ایک بات کہتا ہے۔ کسی عارف کا یہ کلام ہے، کسی عارف نے کیا خوب بات کہی، ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو دوستو، اگر یوں کہا جائے کہ مجھے گلاس چاہیے تو بہت سارے افراد فوراً کھڑے ہوں گے اور خالی گلاس سامنے لا کے رکھ دیں گے، اور یوں کہا جائے کہ مجھے پانی چاہیے، جیسے کہ میں نے ابھی ساتھی سے کہا تھا مجھے پانی چاہیے، تو پانی ہمیشہ گلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کی مثال گلاس کی طرح ہے، اگر اللہ سے مانگو گے، ویسے گلاس آپ کے ہاں کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، دنیا کی مثال خالی برتن کی طرح ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگو گے اللہ خالی برتن عطا فرما دیں گے، اور دین کی مثال پانی کی طرح ہے، اللہ سے دین مانگو گے تو اللہ دنیا کے برتن میں رکھ کے عطا فرمائیں گے۔ پانی مانگتے ہیں تو گلاس میں آتا ہے، گلاس مانگتے ہیں تو خالی گلاس ملتا ہے، پانی نہیں ملتا۔ جس طرح سے گھڑی خریدو تو سیل انکلوڈ ہوتی ہے، سیل خریدو تو گھڑی نہیں ملا کرتی، اسی طرح دین مانگو گے اللہ تعالیٰ دنیا سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے، اللہ لازماً دنیا عطا فرمائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کو دین